حقیقت یہ بھی میں آپ سے بتاؤں، ان اولیاء کو اللہ پاک، وہ جو قرآن میں آتا ہے نا، ان اولیاء کو کوئی خوف غم نہیں ہوتا، کوئی حزن نہیں ہوتا. اور اس کی ایک میں آپ کو ابھی دلیل بتاؤں، 2 دن پہلے کی دلیل بتا دوں آپ کو. ہمارے حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب دعوت برکاتہم عالی کو پچھلے ہفتے دل کا عارضہ ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا غالباً. اور خیر قصہ مختصر، اینجیوگرافی ہوئی، 3 وینز بند ہیں. تو ڈاکٹر نے پہلے کہا کہ بائی پاس ہوگا، پھر اس نے کہا جی ابھی کیونکہ وہ کریٹینائن بڑھا ہوا ہے بائی پاس بھی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال کریٹینائن بھی بڑھا ہوا تھا اور دل کا عارضہ تو ہے ہی ہے. بہرحال ویسے اللہ کا شکر ہے طبیعت بہتر ہے. تو ابھی 2 دن 3 دن پہلے جمعے کو 2 3 دن پہلے ہی حضرت کی زیارت کے لیے مختصر ہسپتال گیا. تو وہاں کیا مطلب ایک آدمی جو تقریباً 70 سال کا ہے، پھر اس کو 40 سال سے شوگر ہے، دوسرے مسائل ہیں، اور پھر اس کے ساتھ دل کا بھی یہ عارضہ اتنا شدید کہ 3 شریانیں میجر بند ہے، 80% 90% یہ وہ. تو وہاں جب میں پہنچا یہ عصر سے تھوڑا سا پہلے وقت تھا، تو ان کے بیٹے نے مجھے دیکھ کے اشارہ کیجیے آپ فوراً آ جائیں، کہ حضرت نے فرمایا کہ عصر مغرب کے درمیان، کیونکہ میرا معمولات کرنے کا وقت ہوتا ہے، کوئی ملے نہیں مجھ سے. جمعے کا دن تھا. میں اوپر جب پہنچا ہوں تو حضرت قبلہ رخ. اب یہ دیکھو یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی، یہ ان اللہ والوں کی صحبت میں نظر آتی ہے. اور یہ تقویٰ والی بات ہے، وہ میں اسی مکتوب کے ایکسپلینیشن میں ہے. دراصل ہمارا مقصد صرف 1 2 3 کے مکتوبات پورے نہیں کرنا، مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں، حقائق آ جائیں. اصل مقصد تو یہ حصول ہے نا. تو وہاں حضرت قبلہ رخ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے تھے. اور وہاں جب میں گیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت اور توفیق سے الحمدللہ میری کسی عبادت میں ناغہ نہیں ہوا، کسی معمول میں ناغہ نہیں ہوا. اور ہم تو ذرا بخار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار لیٹ کے ہی نماز پڑھ لو، شریعت میں تو اجازت ہے، اور یوں پڑھ لیتے، یوں رخصت. یہ ہر معاملے میں عزیمت پہ اس درجے کے دل کے اتنے اٹیک کے بعد، کمزوری کے بعد، جس دن اٹیک ہوا بھی ہے، بلکہ اس کی میں ظہر سے پہلے حضرت کے ساتھ تھا جب طبیعت خراب بھی تھی، اور حضرت کا ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، چہرہ بھی ذرا کانپ رہا تھا. میں نے حضرت کو اس وقت ہارٹ کا نہیں پتہ تھا، مگر میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت چلیں آج گھر میں جماعت کروا لیتے. تو نہیں یار بس مسجد میں لے چلو. اب یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے. ورنہ فتوے کے اعتبار سے تو ظاہری بات ہے گھر میں جماعت کے اکیلے بھی پڑھ لے تو بہت ہے. اس درجے مریض ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے. مگر اس زندگی موت کے مسئلے میں بھی 1996 اور 97 میں 96 یا 97 کی بات ہے کہ ہمارے حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب اور حضرت ڈاکٹر اسماعیل صاحب دامت برکاتہم نے ساتھ حج کیا، اور دونوں ہی بزرگ بیمار ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے جو مقام اللہ پاک نے رکھا ہوتا ہے اونچا، جو اپنی عبادت سے حاصل نہیں کر سکتے، تو اللہ پاک پھر یہ بیماریاں بھیج کے ان کے درجات بلند کر دیتا، وہ مقام ان کو عطا فرماتا ہے. جیسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، قلعہ گوالیار کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں اس واسطے بھیجا گیا ہے کہ اللہ پاک نے جو میرے لیے اونچے درجے رکھے تھے میں اپنی عبادت سے حاصل نہیں. تو آپ اسی واسطے اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ والے آخری عمر میں عجیب بیماریاں ان کو، کبھی گھٹنے کا عارضہ، کبھی کمر کا عارضہ، کبھی یہ عارضہ، کبھی شوگر ہے، کبھی فلانا ہے. تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آخری عمر میں کتنے سال وہ صاحب فراش رہے، فالج رہا ان پہ. اسی طرح ہمارے عقاب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو تو غالباً کینسر تھا کتنے سال، اور عجیب ساری زندگی ان کے. حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کینسر تھا رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ اللہ والوں کو تو بہرحال تو وہ یہ بات مجھے حضرت ڈاکٹر صاحب نے وہی 97 میں خود سنائی تھی. تو فرمانے لگے کہ ہم دونوں وہاں تھے تو میں دیکھتا تھا کہ رات کو مولانا کی طبیعت بھی خراب تھی، مولانا شمس الرحمان صاحب کی، مگر اس میں بھی وہ ساری رات مسلسل مصلے پہ بیٹھ کے اپنی تسبیحاں پڑھا کرتے تھے. تو خیر اس وقت تو شاید جوانی کا وقت ہو، مگر اب 70 سال کی عمر میں الحمدللہ ابھی بھی وہ، اور اس میں بھی ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں، یہ نہیں کہ الگ کوئی کم نارمل روم میں، مگر وہاں بھی یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے
کہ جس کے نوافل بھی اس حالت میں بھی نوافل نہیں جا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فرض اور سنت تو محفوظ ہے ہی نا۔ جو آدمی گرے ایریا سے اپنے آپ کو دور رکھے گا تو بلیک ایریا سے پہ تو نہیں پہنچے گا نا، مگر خدا نخواستہ جو یہ گرے ایریا میں گھومتا رہے گا اس میں ڈر ہے کہ کسی بھی وقت اس کا پیر پھسلے گا، اور وہ یعنی جانور، وہ مثال آتا ہے ایسے ہی کہ یہ جو حرام کا ڈومین ہے نا، اس میں اللہ پاک کی الگ چرواگاہیں ہیں، تو اس میں اگر آپ اپنے جانور کو کھیت کے ایسے کونے میں چرانا شروع کرو گے تو ایسا ہوگا خدا نخواستہ وہ دوسری چرواگاہ میں چلا گیا تو جھگڑا ہو جائے گا۔ اچھا یہ کہ کھیت کے کونے سے ذرا بیچ کی طرف آ جاؤ تاکہ جانور تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو جائے تو آپ اپنے علاقے میں ہی، حلال کے علاقے میں ہی رہو۔ تو یہ تقوی کا فائدہ ہے، اور جو جتنا تقوی کی کوشش کرے گا، جو جتنا تقوی کا مزاج بنائے گا، دیکھو اگر ہم اپنا بینچ مارک اونچا بھی رکھیں گے، اگر تقوی پورا نہیں ہوا، اگر کم درجے کا بھی تقوی ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ فرض، واجب، مستحبات پہ تو انشاءاللہ عمل ہو جائے گا نا۔ جو آدمی اپنے نفلوں کی حفاظت کرے گا تو ظاہری بات ہے سنت اور وہ تو محفوظ رہ گئے فرض۔ جو آدمی جس کو نفل کی پرواہ نہیں ہوتی وہ پہلے نفل چھوٹتے ہیں، پھر سنت چھوٹتی ہے، پھر فرض چھوٹتے ہیں، ہوتا ہے ایسے ہی ہے۔